دوستو کسی بھی ملک کی فوج اپنی انٹیلیجنس کے بغیر ملک کا دفاع نہیں کر سکتی، یعنی فوج کی انٹیلیجنس اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے۔ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جو ایٹمی پاور کا درجہ رکھتا ہے۔ ایٹمی طاقت بننے کا حصول فوج کی مدد کے بغیر ناممکن تھا۔ موساد اور راز سمیت دنیا بھر کی خطرناک انٹیلیجنس ایجنسیاں ہر صورت پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کے لیے برسے پیکار تھیں۔ یہ ایجنسیاں جدید ٹیکنالوجی اور جدید ہتھیار سے مالا مال ہیں۔ ان کے کارندے ہم پاکستانیوں کے سے حلیے میں پاکستان میں آدم کے ان کا سراغ لگا کر ان کا کلا کما کرنا پاکستان جیسے ملک کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، مگر ہماری ISI نے یہ سنہری کارنامہ سر انجام دے کر دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا لیا۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا ہمارے حب الوطن سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ ISI کا مرہون منت ہے۔ ISI نے اپنے مقصد میں کامیابی جانوں کا نذرانہ دیے بغیر حاصل نہیں کی۔ یہ وہ انسانی زندگیوں کی قربانیاں ہیں جو کبھی تشت ازبام نہیں ہوتی، تو کیا یہ ISI کا ہر پاکستانی پر احسان نہیں؟ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے کچھ باسی بجائے ISI کے احسان مند ہونے کے الٹا تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ دوستو دنیا کی واحد نمبر 1 ایجنسی اس وقت پاکستان کی ISI ہے، جو بیک وقت بھارتی ایجنسی را، اسرائیل کی ایجنسی موساد، امریکہ کی ایجنسی CIA، افغانستان کی ایجنسی کھاد اور دنیا بھر کے دوسرے دشمنوں سے تنہا لڑ رہی ہے۔ یہ تمام ایجنسیاں دن رات مل کر کھربوں ڈالر سے پاکستان میں تباہ کاریاں کرنے میں مصروف ہیں۔ اسرائیل، بھارت، CIA تھک چکے ہیں کہ ہم نے اربوں کھربوں ڈالر ضائع کر لیے مگر ISI کو نہ ہرا سکے۔ دوستو بھارت کے جارحانہ عزائم صرف پاکستان کی حد تک ہی محدود نہیں، وہ نہ صرف چین کی ہمسری کرنا چاہتا ہے بلکہ ایشیا پیسیفک ریجن کی ایک بڑی معاشی فوجی طاقت بننے کے در پہ ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے جارحانہ خارجہ پالیسی اپنائی ہے، جس میں وہ ہر اس ملک اور طاقت کو اپنی طرف راغب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ جس سے وہ معاشی یا فوجی مفادات حاصل کر سکتا ہے۔ ماضی میں بھارت نے منافقانہ خارجہ پالیسی اپنا رکھی تھی۔ ایک طرف تو وہ غیر جانبدار ملکوں کی تنظیم نیم کے بانی ارکان میں شامل تھا، دوسری جانب اس نے اپنا پورا وزن مغربی بلاک کے مقابلے میں پہلے سوویت یونین کے پلڑے میں ڈالے رکھا۔ بھارت کی 130 کروڑ نفوس پر مشتمل آبادی ایک بہت بڑی مارکیٹ کی حیثیت رکھتی ہے جو کسی بھی ملک کے لیے تجارتی اشیاء کی برآمدات کے ذریعے بھاری زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دوسری جانب بھارت خطے کی ایک بڑی فوجی طاقت بننے کا خواب بھی طویل عرصے سے دیکھ رہا ہے۔ جنگی جنون نے اس غریب ملک کو اسلحے کی دوڑ کا اہم کھلاڑی بنا دیا ہے۔ عالمی اداروں کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال مختلف ملکوں سے اسلحہ خریدنے والے ملکوں میں بھارت سر فہرست رہا۔ بھارت کا یہ جنگی جنون اسلحہ برآمد کرنے والے ملکوں کے لیے دولت کمانے کے ایک سنہری موقع میں بدل چکا ہے۔ امریکہ، روس، اسرائیل اور برطانیہ سمیت دنیا کے بہت سے ممالک بھارت کو مہنگے ترین ہتھیار بیچ کر زر مبادلہ کے اپنے ذخائر مسلسل بڑھا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں بھلا فرانس کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا کوئی موقع ضائع نہ کیا۔ فرانس معاشی اور فوجی اعتبار سے دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے۔ ماضی میں بھی یہ دنیا کی بڑی نو آبادیاتی طاقتوں میں سے ایک تھا، خاص طور پر براعظم افریقہ میں تو اسے سب سے بڑی نو آبادیاتی طاقت ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ فرانس دنیا کی 5 تسلیم شدہ ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں شامل ہے۔ دوستو بھارت نے عالمی معاشی اور فوجی میدان میں فرانس کی اس اہمیت کو بھانپتے ہوئے فوراً ہی اس پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ ویسے فرانسیسی اسلحہ تو بھارت نے سن 1950 کے عشرے سے ہی خریدنا شروع کر دیا تھا۔ سن 2016 میں بھارت نے فرانس کے 36 جدید رافیل جنگی طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا تھا۔ 8 ارب 80 کروڑ ڈالر مالیت کا یہ معاہدہ
گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران بھارت کے سب سے بڑے فوجی معاہدوں میں سے ایک تھا۔ اس کے علاوہ بھارت فرانس سے ایٹمی توانائی سے چلنے والی 6 اسکارپین آبدوزیں بھی لے رہا ہے۔ تاہم لائٹ یوٹیلٹی ہیلی کاپٹرز، ری فیولنگ ہوائی جہاز اور کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی مشترکہ تیاری کے حوالے سے تجاویز پر تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ دوستو، فرانس کے لیے بھارت اس حوالے سے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ اسے اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ مل چکی ہے۔ دوستو، یہ امر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں کہ مغربی طاقتوں اور دیگر ملکوں کی معیشت کا کافی حد تک انحصار اسلحے کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی پر ہی ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت فرانس کے مابین اسٹریٹجک پارٹنرشپ 3 ستونوں پر قائم ہے، جن میں نیوکلیئر انرجی، اسپیس ٹیکنالوجی اور اسلحے کی فراہمی شامل ہیں۔ فرانس گزشتہ نصف صدی کے دوران بھارت کا سب سے بڑا اسپیس پارٹنر رہا ہے، جس نے بہت سے راکٹ داغنے میں اس کی مدد کی۔ اس کے علاوہ فرانس بھارت کی سب سے زیادہ اسلحہ فروخت کرنے والے بڑے 5 ملکوں میں شامل ہے۔ ہندوستان سن 1980 کی دہائی سے فرانسیسی ساختہ لڑاکا طیاروں کی خریداری کرتا آ رہا ہے، جب اس نے میراج 2000 جنگی طیارے حاصل کیے تھے، جبکہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران فرانس نے بھارت کے ساتھ نہ صرف 36 رافیل لڑاکا طیاروں کی فروخت کا معاہدہ کیا ہے، بلکہ بھارت میں فرانسیسی لائسنس کے تحت دونوں ملکوں کے باہمی تعاون سے 6 اسکارپین کلاس آبدوزیں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ ان میں سے 2 تیار ہو چکی ہیں، جبکہ دیگر تیاری کے مختلف مراحل میں ہیں۔ توانائی کے حصول کے لیے ایٹمی ری ایکٹر استعمال کرنے کے باعث یہ آبدوز غیر معینہ مدت تک مسلسل زیر آب رہ سکتی ہے۔ دوستو، اسکارپین آبدوزیں ٹارپیڈوز اور کروز میزائلوں سے لیس ہوں گی، جن سے جنگی بحری جہازوں اور زمینی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ رافیل جنگی طیاروں کی خریداری کا اعلان سن 2015 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ فرانس کے موقع پر کیا گیا تھا۔ بعد میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس نے الزام عائد کیا کہ مودی حکومت نے جس قیمت پر رافیل طیارے خریدنے کا اعلان کیا تھا، در حقیقت وہ اس سے کہیں زیادہ قیمت پر یہ لڑاکا طیارے حاصل کر رہی ہے۔ بھارتی بحریہ کو بھی اپنے پہلے اندرون ملک تیار ہونے والے طیارہ بردار جنگی بحری جہاز وکرانت کے لیے 57 کیریئر بیسڈ لڑاکا طیارے درکار ہیں، اور اس مقصد کے لیے بھی رافیل جنگی طیاروں کے حصول کی تجویز زیر غور ہے۔ دوستو، بحر ہند میں اپنی فوجی بالادستی قائم کرنا بھارت کا دیرینہ خواب ہے، جس میں سب سے بڑی رکاوٹ چین بنا ہوا ہے۔ دوسری جانب فرانس سمیت مغربی طاقتیں بھی چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت اور اثر و نفوذ کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتی ہیں، اور بحر الکاہل کے علاوہ بحر ہند میں بھی چین کو محدود کر دینا چاہتی ہیں۔ سی پیک معاہدہ اور خاص طور پر گوادر پورٹ بھی بھارت کی آنکھوں میں بری طرح کھٹک رہے ہیں۔ ادھر چین نے افریقی ملک جبوتی میں اپنا پہلا بیرون ملک فوجی اڈہ قائم کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ چنانچہ چین کے مشترکہ خطرے نے بھارت اور فرانس کو ایک جان دو کالم میں ڈال دیا ہے، جس کی ایک جھلک فرانسیسی صدر کے حالیہ دورہ بھارت میں دکھائی دی۔ دوستو، فرانس کے صدر کے دورے کے موقع پر جو اہم ترین معاہدے ہوئے، ان میں سے ایک کے تحت بھارت اور فرانس کی بحری افواج ایک دوسرے کے بحری اڈوں اور تنصیبات سے استفادہ حاصل کر سکیں گی، جن میں آبدوزوں اور جنگی بحری جہازوں کے لنگر انداز ہونے کی سہولت بھی شامل ہے۔ اس سمجھوتے سے زیادہ فائدہ ہندوستان کو پہنچے گا، جس کے جنگی بحری جہاز اب بحر ہند میں قائم فرانسیسی بحری اڈوں پر موجود سہولتوں سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ چین جس تیزی سے بحر الکاہل اور بحر ہند کے خطوں میں اپنا اثر و نفوذ بڑھا رہا ہے، اور پیپلز لبریشن آرمی کا بحری بازو نیلے پانیوں میں جس طرح اپنی وسیع تر موجودگی کو یقینی بنا رہا ہے، اس نے بھارت سرکار کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب نریندر مودی کی بی جے پی حکومت بحر ہند سے متصل علاقوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ بحری اڈے قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔